الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام آخر ما أنا عليه وأصحابي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام آخر الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد جو صدیق کی صداقت کا طرفدار نہیں ہے لاکھ کرے سجدے یہ گناہ معاف نہیں ہے دل میں ہو بغض صدیق بدن پر ہو حج کا لباس
دل میں ہو بغض صدیق، بدن پر ہو حج کا لباس، جناب یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں، یہ طواف نہیں ہے۔ گر شرم و حیا پہ کوئی دیوان لکھے گا، ہے مجھ کو یقین سیرت عثمان لکھے گا۔ چمن چمن ہے، کلی کلی ہے، وہ تیرا علی ہے، وہ میرا علی ہے۔ اللہ نے زینت بخشی ہے افلاق کو روشن تاروں سے، اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے۔ بو بکر و عمر ہے سمع و بصر، عثمان و علی ہے قلب و جگر، حضرت کے ہیں منظور نظر، ہو کیوں نہ محبت چاروں سے۔ ہوتے ہو خفا کیوں پوچھو ذرا ان نادانوں سے، تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو، شب کا سفر ہے اجالے خرید لو، ہم سے نہ ہو سکے گا گستاخ صحابہ کا احترام، ہماری زبان کے واسطے تالے خرید لو۔ واجب الاحترام قابل سب تکریم علماء کرام، مؤسسین علاقہ، عمائدین شہر، سربکف سرفروش، مجاہد موحد غیرت مند جرأت مند باوفا دوستوں بھائیوں اور بزرگوں، آج پہلی مرتبہ آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعا ہے کہ خلاق عالم مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلے مجھے اور پھر آپ کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھ سے قبل میدان شاعری میں عظیم نام برادر مکرم، نظریاتی محاذ پر پہرا دینے والا ایک نام قبلہ قاری عبدالقادر جیلانی صاحب آپ سے مخاطب تھے، لیکن محسوس یوں ہوا کہ آپ آنکھ کھول کر سو رہے ہیں۔ آپ آنکھ کھول کر سو رہے ہیں، کوئی شک ہے اس بات میں؟ نہیں ہے نا؟ آپ آنکھ کھول کر سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں؟ کون کون جاگ رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ آپ یقین مانو میں جب سے اسٹیج پہ آیا ہوں، میں نے جن جن لوگوں پر نظر رکھی تھی کہ یار یہ ہاتھ اٹھاتے یا نہیں اٹھاتے، انہوں نے ابھی بھی نہیں اٹھایا۔ سبحان اللہ۔ ابھی بھی میں انہی کو دیکھ رہا ہوں، انہوں نے پھر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اب پیچھے والے نئے آئے، ان کا بھی امتحان ہے، آپ بھی ہاتھ اٹھائیں۔ ابھی کچھ نے کہا کچھ نے نہیں کہا، ثواب کی نیت سے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں نا، ایک ثواب ہوتی ہے باہر روڈ پہ، وہ ایک ملتی ہے، ایک ہوتی ہے مسجد میں، وہ 27 گنا زیادہ ملتی ہے۔ زیادہ ثواب کمانا چاہتے ہو کم ثواب کمانا چاہتے ہو؟ پھر مل کے کہو نا سبحان اللہ، اور زور سے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے پتہ تو چلے میں سندھ سے سفر کر کے آیا ہوں، مسلسل سفر کر رہا ہوں،
تھکا ہوا بھی ہوں, نیند بھی پوری نہیں ہے. اگر آپ بھی آنکھ کھول کر میرے سامنے سو جائیں تو مجھے تو نیند آئے گی. اس لیے آخر تک جاگنے کا ثبوت دیں گے انشاءاللہ, میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں اپنی بات کر سکوں گا, ورنہ پھر میں بھی ٹال مٹول کرنے کی کوشش کروں گا. ایسا تو نہیں ہوگا. ہاتھ اٹھائیں, دونوں ہاتھ اٹھائیں, ہاتھ کھڑے رہیں. اب کہیں سبحان اللہ, سبحان اللہ, اور زور سے کہیں سبحان اللہ, اور زور سے کہیں سبحان اللہ. اندر والوں کی آواز باہر جائے, باہر والوں کی آواز اندر آئے. سبحان اللہ. جاگتے رہیں گے انشاءاللہ. قرآن مجید فرقان حمید کی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اس کے بعد میں نے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی, آیت کا جز اشداء علی الکفار رحماء بینہم. لیکن اس عنوان سے پہلے میں ایک اور آیت اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں. وہ آیت ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. بولیے نا. اس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہے, محبوب پیغمبر سے مخاطب ہے, اور اپنے محبوب پیغمبر سے فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر, آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے. کیوں؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. آپ کی بعد والی زندگی پہلی والی زندگی سے بہتر بنا دے. تقریر کا عنوان سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہماری آج کی تقریر کا عنوان ہے. عنوان آپ نے آخر تک یاد رکھنا ہے. اے نبی, تیری بعد والی زندگی پہلی والی زندگی سے. بس یہ 1 منٹ کا سبق ہے, یہ یاد کر تو میں سفر شروع کرتا ہوں. بعد والی زندگی پہلی والی زندگی سے بہتر کیا بنا دوں گا؟ بہتر بنا دوں گا. اس بات پر کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ رب قدوس نے سب سے پہلے آسمان پر فرشتوں کا اجلاس طلب کیا. طلب کرنے کے بعد فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں, کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے آج تمہیں یہاں کیوں جمع کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں رب اکبر, ہمیں تو علم نہیں ہے, آپ نے ہمیں یہاں کیوں جمع کیا ہے؟ رب اکبر فرماتے ہیں کہ اے میرے مقدس فرشتوں, اے میرے نورانی فرشتوں, میں روئے زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ روئے زمین پر کوئی میرا نائب ہو جو میرے احکامات لوگوں تک پہنچائے. جس پر فرشتوں نے کہا ربا آپ کس کو بھیجنا چاہتے ہیں؟ رب اکبر فرمانے لگے کہ اے فرشتوں, میں حضرت انسانیت کی تخلیق کرنا چاہتا ہوں, میں حضرت انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں. جس پر فرشتوں نے کہا ربا اس انسان کو فلسفی الدماء جو دنیا میں جا کر, جو کرے عرض پہ جا کر خون خرابہ کرے گا, جو کرے عرض پہ جا کر فساد پھیلائے گا, جو کرے عرض پہ جا کر لڑائی کرے گا, جو کرے عرض پہ جا کر انتشار پھیلائے گا, جو کرے عرض پہ جا کر اختلاف پھیلائے گا, جو کرے عرض پہ جا کر آپس میں نفرتیں بانٹے گا, جو کرے عرض پہ جا کر آپس میں دوریاں پیدا کرے گا. رب اکبر فرمانے لگے اے میرے نورانی فرشتوں, میں نے تم سے مشورہ طلب کیا, فیصلہ کرنے کا نہیں کہا. تم تو نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. میں رب
رب اکبر ہوں، میں رب قدوس ہوں، میں اول بھی ہوں، میں آخر بھی ہوں، میں ظاہر بھی ہوں، میں باطن بھی ہوں، میں بنیاد بھی جانتا ہوں، آغاز بھی جانتا ہوں، ابتدا بھی جانتا ہوں، انتہا بھی جانتا ہوں، شروعات بھی جانتا ہوں، اختتام بھی جانتا ہوں۔ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ربا ہم سے مشورہ کس بنیاد پر کیا؟ رب فرمانے لگے فرشتوں تم مجھے بتاؤ میں انسانیت کی تخلیق کرنا چاہتا ہوں، کروں یا نہ کروں؟ فرشتے اس پر جواب کہنے لگے ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ علیم بذات الصدور۔ ربا جس کو بھیجنا چاہتے ہیں، جس کو بنانا چاہتے ہیں، بنائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کہنے لگے فرشتوں جو میں رب جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ، جو میں رب جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آپ سب کی نظریں اسپیکر کی طرف جا رہی ہیں، اس کو کچھ نہیں ہوگا، مجھے یقین ہے اس کو کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ اور اسپیکر والا بھائی میرا گلا نہ کھینچے اور دوسرے الفاظ میں میرا گلا نہ دبائے، اسپیکر نہیں پھٹے گا انشاءاللہ۔ بات محمد کی ہو رہی ہے، اس کی برکت سے آپ کے اسپیکر کو کچھ نہیں ہوگا، اور آپ اسپیکر کی طرف نہ دیکھیں، اسے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ وہ صرف آپ کو کرنٹ دکھا، وہ کہہ رہے ہیں مجھ میں کرنٹ آ گیا، آپ میں کیوں نہیں آیا؟ اسپیکر آپ سے گلہ کر رہے کہ مجھ میں کرنٹ آ گیا، آپ میں کیوں نہیں آیا؟ رب نے کہا فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، نہیں جانتے، وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے کہا ربا ابتدا کیجیے، شروعات کریں، کیا کرنا ہے؟ رب نے کہا انسانیت کی تخلیق کر چکا ہوں۔ کہا ربا نقشہ بتائیں کیسا ہے؟ اللہ نے بھیج دیا آدم کو، کس کو؟ آدم کو بھیج دیا، اور اللہ نے کہا سجدہ کرو۔ فرشتوں سے کیا کہا؟ فاسجدوا، کیا کرو؟ سجدہ کرو، سجدہ کرو۔ سب جھک گئے، سجدے میں گر گئے۔ اس سے آگے قرآن الا کہتا ہے، مگر الا ابلیس۔ سب جھک گئے، ابلیس نے انکار کر دیا، ابلیس نے انکار کر دیا۔ خیر یہ آگے آئے گا کہ ہمارے قرآن کا ایک حصہ ہے، الگ حصہ ہے، وہ دوسرے حصے میں آئے گا، لیکن میں جو اپنی تمہید باندھ رہا ہوں وہ انسانیت کی تخلیق پہ باندھ رہا ہوں۔ اللہ نے یار اس کا تھوڑا سا ایکو تو کھول دو، کیوں میرا گلا دبا رہا ہے؟ اللہ نے کم سے کم 17 سے 18 ہزار مخلوقات کی تخلیق کی ہے۔ ان میں کچھ ہوا میں اڑنے والے، کچھ زمین پر چلنے والے، کچھ رینگنے والے، کچھ پانی میں، کچھ خشکی میں، کچھ جنگلات میں، کچھ شہروں میں ہے۔ الخرز اللہ نے 18,000 بے شمار مخلوقات کی تخلیق کی۔ تخلیق کرنے کے بعد رب نے کسی مخلوق کا ذکر کہیں نہیں کیا، بلکہ رب نے کہا میں نے 18,000 مخلوقات کی تخلیق کی ہے، لیکن ایک مخلوق کا ذکر رب نے ایسے کلام میں کیا جس کلام کے متعلق رب نے ابتدا میں کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ربا یہ انسان مان لیتے ہیں آپ کے کلام میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگلی بات بتلائیے، رب کہتے ہیں میں نے 18,000 مخلوقات کی تخلیق کی، تخلیق کرنے کے بعد میں نے
ہوا میں اڑنے والوں کا ذکر نہیں کیا، پانی میں تیرنے والوں کا ذکر نہیں کیا، ریگنے والوں کا ذکر نہیں کیا، چار پایوں کا ذکر نہیں کیا۔ اگر ذکر کیا یہ کہہ کر کیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے سب سے بہترین مخلوق اگر بنایا ہے تو انسان کو۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، شان آل بیت، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، نعرے سب تکبیر۔ سے بہترین تخلیق کس کی؟ دیکھیں نا، آپ ساتھ دیں گے تو میں روانی سے اپنے عنوان کی طرف آؤں گی۔ یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ انسان کی، اب انسانوں میں اللہ نے مراتب رکھے، منازل رکھے۔ ابھی جیسے کہتے ہیں نا، یہ میرا بڑا بیٹا ہے، یہ انجینئر ہے، یہ چھوٹا بیٹا ہے، یہ اسکول ٹیچر ہے۔ ہر کسی کا اپنا مرتبہ ہے۔ جو انجینئر ہوتا ہے ابا کوشش کرتا ہے وہ صوفے پہ بیٹھے، جو ٹیچر ہے کہتے ہیں تو پلنگ پہ بیٹھے۔ مرتبہ ہے، منزل ہے، حیثیت ہے۔ اللہ نے ایسے ہی مراتب اور منازل رکھے۔ انسانوں میں سب سے بلند حیثیت انبیاء کی، انبیاء کی۔ بھوک لگی ہے، کوئی شک ہے؟ نہیں ہے نا؟ بھوک لگی ہے نا؟ ایک بات اگر میں حلفاً کہوں تو میں جھوٹا نہیں، واللہ میں نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ اتحاد ہے نا؟ لوگ کہتے ہیں اتحاد نہیں ہے، میرا اور آپ کا اتحاد ہے، میں نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں، آپ نہیں کر رہے ہو۔ آپ نے شروع میں وعدہ کیا میں اپنے حصے کا بولوں گا، آپ اپنے حصے کا بولوں گا۔ سب سے بلند مرتبہ اللہ نے انسانوں میں کس کو دیا؟ انبیاء کو۔ مسلسل سفر کی وجہ سے کان خراب ہے، کس کو دیا ہے؟ انبیاء کو۔ انبیاء کے بعد انبیاء میں سے اللہ نے سب سے بلند مرتبہ آمنہ کے لال کو دیا۔ سبحان اللہ، انبیاء میں پھر مرتبہ رہے، ان میں سب سے بلند مرتبہ کس کو دیا؟ آمنہ کے لال کو۔ آمنہ کے لال کو دیا۔ اللہ نے بے شمار انبیاء کو بھیجا، کسی کو در ارض کے لیے بھیجا، کسی کو زمین کے کچھ حصے کے لیے بھیجا، کسی کو علاقے کے لیے بھیجا، کسی کو قصبے کے لیے بھیجا، کسی کو گاؤں کے لیے بھیجا، کسی کو شہر کے لیے بھیجا، کسی کو خاندان کے لیے بھیجا، کسی کو قوم کے لیے بھیجا، کسی کو قبیلے کے لیے بھیجا، کسی کو افراد کے لیے بھیجا۔ لیکن جب بھائی آمنہ کے لال کی آئی، عبداللہ کے لخت جگر کی آئی، آمنہ کے در یتیم کی آئی، محمد مصطفیٰ کی آئی، احمد مجتبیٰ کی آئی، لیلی الفراء کی آئی، بدر الدجا کی آئی، شمس الضحیٰ کی آئی، الضحیٰ کے چہرے والے کی آئی، واللیل کے زلفے والے کی آئی، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے پیشانی والے کی آئی، الم نشرح لک صدرک کے سینے والے کی آئی، لا اقسم بہذا البلد کے شہر والے کی آئی۔ نام آمنہ کے لال کی آئی تو رب نے کہا دستور بدل، رب نے کہا نظام بدل، رب نے کہا انداز بدل، رب نے کہا رویہ بدل، رب نے کہا طرز بدل۔ ربا کیا ہے؟ رب کہتے ہیں آدم تجھے علاقے کے لیے بھیجا، نوح علاقے کے لیے بھیجا، ابراہیم علاقے کے لیے بھیجا، اسماعیل قصبے کے لیے بھیجا، عیسیٰ قصبے کے لیے بھیجا، انبیاء مخصوص طبقے کے لیے بھیجا۔ آمنہ کے لال دی چکا ہے میں رب العالمین دی رحمت اللہ۔ سبحان اللہ، میں رب العالمین تو رحمت للعالمین، میں رب العالمین تو رحمت اللہ، محبت سے رحمت للعالمین، اور رحمت للعالمین، رحمت للعالمین۔ مولانا صاحب پہلے بتاتے ہیں ان کی بات سمجھتے، میں یوں اشارہ کرتا ہوں آپ چپ ہو جاتے ہو، میں یوں کرتا ہوں آپ زور سے بولتے ہو، مطلب الٹی بات ہوگی۔
یا نہیں؟ اللہ نے کہا محمد میں رب العالمین تو رحمت اللہ رحمت للعالمین. ماہ ربیع الاول عظیم ماہ ہے. کوئی کہتا ہے میں عید مناتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں چاول بانٹتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں مٹھائی بانٹتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں فروٹ تقسیم کرتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ ربیع الثانی بھی ہے، جمادی الاول بھی ہے، جمادی الثانی بھی ہے، رجب بھی ہے، شعبان بھی ہے، رمضان بھی ہے، ربیع الاول میں ایسی خاص کیا ہے؟ تو کہتا ہے مولوی صاحب کو پتہ نہیں. میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے اس ماہ میں آمنہ کا لال آیا ہے. اس ماہ میں آمنہ کا لال آیا ہے. سلطان پور کے لوگوں، آپ کے گھر میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، بچے کی پیدائش ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، چہرے پہ مسکان آتی ہے، دل کو سرور آتا ہے، راحت ملتی ہے. پتہ چل جائے تو آپ کے گھر مبارکباد دینے آپ کے خاندان کے بڑے آتے ہیں. اتفاق ہے جی؟ کس کس کو؟ سب کو. خاندان کے بڑے آتے نہیں آتے؟ مبارکباد دیتے ہیں. والدہ آتی ہے، والدین آتے ہیں، نانا آتا ہے، نانی آتی ہے، دادا آتا ہے، دادی آتی ہے، چچا آتا ہے، چچی آتی ہے، تایا آتا ہے، تائی آتی ہے، سب آتے ہیں. مبارکباد دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. لیکن لوگوں ایک بات یہ تو بتاؤ، 12 ربیع الاول کو جو پیدا ہوا ہے وہ تو یتیم ہے. یتیم ہے کہ نہیں ہے؟ عبداللہ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، کوئی نہیں. لیکن میں نے شروع میں ایک عنوان بتایا، کس کس کو یاد ہے؟ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں یاد ہے. آپ نہ بولیں. کسی کو یاد ہے عنوان؟ تو ایک تو بتائیں جی. بعد والی زندگی پہلی والی زندگی سے اب عنوان پہ آ گئے، اب کوئی کمزوری نہیں ہوگی. بعد والی زندگی پہلی والی زندگی سے زور سے بہتر بنا دوں گا. آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ کے گھر میں کسی کی پیدائش ہوتی ہے، آپ اطلاع دیتے ہو دادا کو، اطلاع دیتے ہو دادی کو، نانا کو یا نانی کو، چچا کو یا چچی کو، تایا کو یا تائی کو، خاندان میں کسی بڑے کو آپ اطلاع دیتے ہو. جو آپ کے گھر مبارکباد دینے آتے ہیں، مٹھائی لے کر آتے ہیں، آپ کو مبارکباد دیتے ہیں. بچے کا چہرہ دیکھتے ہیں، چہرہ دیکھ کر کہتے ہیں بڑا سونا بچہ ہے، بڑا پیارا بچہ ہے، بڑا حسین بچہ ہے. لیکن سلطان پور کے لوگوں، آؤ میں 1400 سال پہلے کا تمہیں مکہ کا منظر دکھاؤں. آمینہ کے گھر پہ بچے کی پیدائش ہوتی ہے، صبح صادق کا وقت ہے، بچہ یتیم ہے، گھر پہ کوئی نہیں ہے، صبح صادق کا وقت ہے، گھر روشن ہو جاتا ہے. مبارکباد دینے کون آئے؟ رب نے کہا آمنہ پریشان نہ ہو، میں فیصلہ کر چکا ہوں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بعد والی زندگی پہلی والی زندگی سے بہتر بنا دوں گا. تیرے گھر میں پیدائش ہو، چچا آتا ہے، نانا آتا ہے، تایا آتا ہے، دادا آتا ہے، دادی آتی ہے. محمد کی پیدائش ہو، رب آسمان سے جبریل سبحان اللہ. تیرے گھر پیدائش ہو، چچا آتے ہیں، چچی آتی ہے. محمد پیدائش، آمنہ کے گھر پیدائش ہو تو آسمان سے کون آتا ہے؟ اس لیے کہ رب نے فیصلہ کیا ہے محمد تیری بعد والی زندگی پہلی والی زندگی سے بہتر کر دوں گا. ایسے تو بات نہیں چلتی. پھر تو میں بولوں گا عنوان کو سائڈ پہ رکھو، یہ بات کہیں اور کر لیں. آپ چاہتے ہو یہ عنوان چلے تو میرا ساتھ دینا پڑے. ساتھ دیں گے انشاءاللہ. آپ یقین مانیے گا، ایک دن 2 دن کے فاصلے پر کم از کم
20 سے 25 دن سے ہم پروگرام میں، لیکن میں گلے کی فکر نہیں کروں گا، میں آپ کی محبت دیکھوں گا، آپ ساتھ دیں گے میں اپنے عنوان کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں گا، ساتھ نہیں دیں گے عنوان بیچ میں چھڑ دیں گے۔ فیصلہ ہوا تھا بعد والی زندگی پہلی والی زندگی سے بہتر کر دوں گا، زور سے، بہتر کر دوں گا، زور سے۔ بہتر کر دوں گا۔ آپ بات مانیں گے؟ آپ آگے ہو جائیں، وہ پیچھے والے بہت دور ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ سب ساتھ ہو، آپ آگے آ جائیں۔ مجمع جب جم کے بیٹھے گا تو محبتیں بڑھیں گی، آگے ہو جائیں آپ، باہر والے اندر آ جاؤ، کوئی لڑائی نہیں ہے آپ سے، جلدی جلدی اندر آئے، جلدی جلدی۔ وہ پیچھے نظر نہیں آتے، وہ کرپشن کر جاتے ہیں۔ جان تو ہم نے کسی کی چھوڑنی، بعد والی زندگی پہلی والی زندگی سے بہتر کر دوں گا، بہتر بنا دوں گا۔ آپ کے گھر میں پیدائش ہو، مبارکباد دینے اہل خاندان آتے ہیں، لیکن آمنہ کے گھر میں جب پیدائش ہوئی تو مبارکباد دینے آسمان سے کون آیا؟ پیدائش کے بعد عمر آتی ہے لڑکپن کی، کس کی؟ لڑکپن کی۔ عمر 7 سال کی ہوئی، دادا کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ہائے ہائے اب یتیم ہوں، ہائے یتیم ہوں۔ بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری پرورش میرا باپ کرے، میری تربیت میرا والد کرے، مجھے انگلی پکڑ کر چلنا میرا والد سکھائے۔ لیکن آمنہ کے لال، آپ کے ابا تو پہلے فوت ہو گئے، دادا نے 7 سال کی عمر میں آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، اب کیا بات ہے؟ رب کہتے ہیں خطیب میرا فیصلہ تجھے یاد نہیں ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بعد والی زندگی پہلی والی زندگی سے بہتر بنا دوں گا۔ بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، آپ کے بچے ہوں گے، آپ کو اندازہ ہوگا، بچہ آپ سے ضد کرتا ہے، آپ کسی مارکیٹ سے گزرتے ہو، بچہ کہتا ہے ابا مجھے کھلونا دلاؤ، باپ اسے لے کر دکان میں جاتے ہیں، باپ اسے لے کر بازار میں جاتا ہے، جا کر کہتا ہے بچہ کیا چاہیے؟ بچہ کہتا ہے کھلونا چاہیے، باپ بچے کو کھلونا دلاتے ہیں۔ لیکن 1400 سال پہلے کا سفر مجھے یہ منظر یوں دکھاتے ہیں کہ آمنہ کا لال یتیم ہے، اسے کھلونے دلانے والا ابا بھی نہیں ہے، دادا بھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، لیکن رب فرماتے ہیں میں فیصلہ کر چکا ہوں محمد کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، اس کی بعد والی زندگی پہلے والی زندگی سے بہتر بنا دوں گا۔ ربا سلطان پور کا جوان پوچھنا چاہتے، سلطان پور کا پیڑا پوچھنا چاہتے، شاہ کی عوام پوچھنا چاہتی ہے، ہمارے بچے بڑے ہوتے ہیں، انہیں لے کر ہم کھلانا پلاتے ہیں، بازار لے جاتے ہیں، دکان لے جاتے ہیں، آپ بتائیے نا آپ محمد کی پرورش کس انداز سے کرتے ہیں؟ رب کہتے ہیں آپ نے وہ منظر نہیں دیکھا، ربا کون سا منظر؟ رب فرماتے ہیں میں نے محمد کو حکم دیا، محمد انگلی اٹھا مشرق کی طرف، چاند گئی مشرق کی طرف، انگلی اٹھا شمال کی طرف، چاند گئی شمال کی طرف، انگلی اٹھا جنوب کی طرف، چاند گئی جنوب کی طرف۔ رب فرماتے ہیں فیصلہ کر چکا ہوں بعد والی زندگی پہلی والی زندگی سے بہتر بنا دوں گا۔ سلطان پور کا بچہ اپنے باپ سے کھلونا لیتا ہے بازار سے، رب نے محمد کے لیے کھلونا بنا دیا آسمان پہ چاند۔ سبحان اللہ، رب نے کھلونا بنا دیا آسمان پہ چاند کو، کس کو؟ چاند کو، اور زور سے، چاند کو، اور زور سے، چاند کو، اور زور سے، چاند کو، محمد کی محبت میں بولو۔ چاند سے۔ آئے آپ بچے کو کھلونا دلاتے ہو بازار سے، دکان سے، رب نے کہا میرا فیصلہ ہے بعد والی زندگی پہلی والی زندگی سے بہتر بنا دوں۔ پیچھے والوں مجھے یقین ہے رمضان کا مہینہ نہیں ہے، روزہ بھی نہیں ہوگا، میں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، لیکن نفلی روزہ ہے تو وہ الگ ہے۔ روزہ ہے بولو نا، بعد والی زندگی پہلی والی زندگی سے بہتر بنا دوں گا، بہتر بنا۔
خیر لڑکپن کے بعد عمر آتی ہے جوانی. کس کی؟ جوانی کی. جوانی جب آتی ہے دنیا کا اصول ہے. یہاں بھی کچھ جوان ایسے ہوں گے جو آل پاکستان ٹور پہ گئے جاتے ہیں. کہتے ہیں وہ جی کتوں گئے تھے؟ کہتے ہیں آل پاکستان ٹور پہ گئے. کیوں؟ جوانی ہے، نشہ ہے، شوق. کدھر گئے تھے؟ ناران کامان گئے تھے. وہ جی کدھر گئے تھے؟ مری گئے تھے. وہ کدھر گئے تھے؟ فلانے جگہ گئے تھے، فلانے گئے تھے. کیوں؟ گھومنے کی عمر ہے، نوجوانی ہے. ہائے نوجوانی کی عمر آ گئی، گھومنے میں خرچہ لگتا ہے، پیسہ لگتا ہے، وسائل لگتے ہیں. لیکن آؤ ادھر چلے مکہ، وہاں بھی ایک نوجوان ہے، اسے بھی تو گھومنے کا دل چاہتا ہوگا. لیکن دنیا بتاتی ہے، تاریخ بتاتی ہے وہ یتیم ہے. اس کے پاس وسائل تو نہیں ہوگی، یتیم ہے. یتیم کے پاس وسائل ہوتے ہیں، مشکل گھڑی گزارتا ہے. میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ وہ یتیم ہے. پھر قرآن کھلتا ہے، وہ قرآن کہتا ہے مولوی تو کیوں مایوس ہے؟ رب کا فیصلہ تجھے یاد نہیں ہے؟ رب فیصلہ جو کر چکا ہے، تیری بعد والی زندگی پہلی والی زندگی سے بہتر بنا دوں گا. عنوان یاد ہوتا تو میرے سے پہلے بولتے، بعد والی زندگی پہلی والی زندگی سے بہتر بنا دوں گا. بہتر بنا دوں گا. جوانی کی عمر آئی. محمد آپ یتیم ہیں. کون ہے؟ آپ یتیم ہیں. گھومنے کا دل چاہتا ہوگا، خواہش تو ہوتی ہوگی، دل میں خیال تو چکتا ہوگا. لیکن یتیم ہے، وسائل نہیں. رب فرماتے پریشان ہونے کی کون سی بات ہے؟ قرآن سچ ہے، جھوٹ نہیں ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. فیصلہ ہے، بعد والی زندگی پہلی والی زندگی سے بہتر بنا دوں گا. رب کہتے جبریل جا. اللہ کدھر جاؤں؟ کہتے جا، سوڑا نبی سو رہا ہے، اسے اٹھا. اللہ اٹھاؤں؟ جی ہاں. جبرائیل حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آسمانوں کا سفر کر کے زمین پر اترتے ہیں. اتر کر آمنہ کے لال کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور آمنہ کے لال کو اٹھاتے ہیں. محمد سوال کرتے ہیں جبریل کیسے آنا ہوا؟ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں رب کا حکم ہے محمد کو لے کر آئیے، محمد کو لے کر آئیے. جبرائیل کدھر جانا ہے؟ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول میرے علم میں دیکھیں، آپ چلیے میرے ساتھ. حضرت جبرائیل آگے آگے، محمد قدم پہ قدم ملا کر پیچھے پیچھے سفر شروع ہے. پھر رات پر سفر شروع ہے، آسمانوں کا سفر شروع ہے. پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، 7 آسمانوں کی سیر ہو جاتی ہے. سدرۃ المنتہا، عرش معلیٰ، اللہ سے ملاقات، جنت جہنم کی زیارت ہو جاتی ہے. دنیا کے لوگوں تم اپنے بچوں کی سیر و تفریح کرانے کے لیے ناران کا حال بیچتے ہو، وبائے ممالک بیچتے ہو. رب نے کہا محمد تیری باری میں دستور بدل دوں گا، منشور بدل دوں گا. بعد والی زندگی پہلی والی زندگی سے بہتر بنا دوں گا. دنیا کا جوان دین میں ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے، زمین پر گھومتے، میں رب محمد کی سیر و تفریح آسمانوں پر. سبحان اللہ. محمد کی سیر و تفریح زمین پر نہیں، کہاں ہوگی؟ آسمان پہ. کدھر ہوگی؟ آسمانوں پہ. آسمانوں پر. سلطان پور کے لوگوں ایسا عظیم پیغمبر، ایسا عالی شان پیغمبر، ایسا برتر پیغمبر. جوانی آتی ہے نا، جوانی دل چاہتا، خواہش ہوتی ہے
کہ یار مجھے کوئی سچا دوست جی سچا دوست سچا دوست کدھر چلے گئے؟ کیسا دوست ملے؟ سچا دوست سچا دوست ملے، وہ ایک کو چنتا ہے، دوسرے کو چنتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اس کو وفا ملے چھٹ، دوسرے کو لیتا ہے، پھر کہتا ہے اس میں وفا ملے چھٹ، تیسرے کو لیتا ہے، پھر کہتا ہے اس میں بھی وفا ملے چھٹ۔ لیکن اللہ نے کہا محمد ایسی نوبت نہیں آئے گی، میرا فیصلہ ہے بعد والی زندگی پہلی والی زندگی سے بہتر بنا دوں گا۔ دنیا کا جوان دوست چنتا ہے، چن کر چھوڑ دیتا ہے، چن کر چھوڑ دیتا ہے، لیکن میں رب تجھے ایسا دوست دوں گا رہتی دنیا تک اگر تم وفاداری کی مثال دے گا تو تیرے یار ابو بکر میں تجھے ایسا ویسا یار نہیں دوں گا، ایسا ویسا دوست نہیں دوں گا۔ آج دنیا میں اگر وفاداری کی مثال دی جاتی ہے نا تو کہتے ہیں وفادار ہو تو ابو بکر جیسا۔ کس جیسا؟ ابو بکر جیسا ابو بکر جیسا۔ کس جیسا؟ ابو بکر جیسا محبت سے، ابو بکر جیسا بہت محبت سے، ابو بکر جیسا بندہ معشوق کا نام تو دل سے لیتا ہے۔ ابو بکر کی عاشقی میں آپ سو رہے یا جاگے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ سو رہے؟ مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر ابو بکر ایسا یار کہ رہتی دنیا تک اس کی وفاداری کی مثال دی جا سکتی، ایسا یار چمٹ گیا، چپک گیا، ساتھ ظلم ہوا، تشدد ہوا، خاندانوں نے چھوڑ دیا، مال جائیداد ختم ہو گئی، لیکن محمد سے وفاداری نہیں چھوڑی بولو نا، نہیں چھوڑی محمد سے وفاداری نہیں چھوڑی ابو بکر کی محبت میں نہیں بولتے ہوئے، محمد سے وفاداری نہیں چھوڑی زور سے بولو، نہیں چھوڑی اور زور سے بولو، نہیں چھوڑی لیکن جوانوں بزرگوں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جواب دیں گے؟ ابو بکر سب سے پہلا ہو گیا، سب سے پہلا مسلم۔ ابو بکر افضل البشر بعد الانبیاء ہے۔ ابو بکر کا ایمان اگر مشکوک ہو جائے تو میرا اور آپ کا ایمان یقینی ہو سکتا ہے؟ نہیں عقیدہ سمجھ کے، عقیدہ سمجھ کے بولو، ایمان یقینی ہو سکتا ہے؟ نہیں اگر کوئی ابو بکر کو غلط کہے اور کہے ابو بکر نے ایمان چھوڑ دیا تھا، اگر کوئی کہے ابو بکر پھر گیا تھا، تو آپ بتلائیے اس دنیا میں کوئی اور مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں بولیے نا، میں آ رہا ہوں، میں عنوان کی طرف آ رہا ہوں۔ آپ جو مزاج چاہتے ہیں اسی مزاج کو بولیں گے، آپ بھی ساتھ دیں۔ ابو بکر کا ایمان مشکوک ہو تو کسی کا ایمان یقینی ہو سکتا ہے؟ نہیں ایمان سمجھ کے بولیں، نہیں جرت سے بولیں، نہیں ہو سکتا۔ لیکن جوانوں، غیرت مند لوگوں، بہادر لوگوں، نظریاتی مسیحوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج اگر آپ کے والد کو گالی پڑ جائے، والدہ کی توہین ہو جائے، چھوڑیے والدین کو، اگر آپ کے بڑے بھائی کو آپ کے سامنے گالی دی جائے، آپ برداشت کرتے ہیں؟ آپ نہیں بول رہے، یہ سمجھ سکتا ہوں کہ آپ تھک گئے ہیں۔
آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں نہیں کر سکتے. ابو بکر کو لعنتی کے لیے برداشت ہو گیا. ابو بکر کو اسلام آباد میں کافر کے لیے ہم نے برداشت کر لیا. ہائے یہ کیسے ہوا؟ یہ کیوں؟ ابو بکر اتنا لاوارث ہو گیا. ابو بکر اتنا لاوارث ہو گیا. ابو بکر کوئی عام فرد ہے؟ ابو بکر کوئی عام صحابی ہے؟ نہ. ابو بکر وہ صحابی ہے جس کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. ابو بکر وہ صحابی ہے کہ رب نے اپنے محمد کو 2 سفر کرائے, بڑے عظیم سفر کرائے. ایک سفر میں ساتھی آسمانوں پر جبریل دیا, دوسرے سفر میں ساتھی ابو بکر. یہ دونوں سفر تنہائی کے تھے. یہ دونوں سفر تنہائی کے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ثانی, خلیفہ ثانی, ایک بدبخت بے ایمان, لعنتی, کافر, کالا کھٹمل, آپ جو کہیں اسے القابات دے سکتے ہیں. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. زمین پر حضرت عمر کا نام لکھا. کیا لکھا تھا؟ چپل مارا. آپ کی طرف کوئی ہوگا سنی کڑک جوان, اس نے کہا ہوئے بدبختہ کی کر رہا ہے؟ کہا مجھے عمر سے نفرت ہے, اس کے نام کو جوتا مارا. اچھا عمر کے نام کو جوتا مار رہا ہے؟ کہا بے ایمان, وہ دل کے کالے, بے غیرت, تجھے شرم نہیں آئی؟ وہ حیران, کیا ہوا؟ کہتا ہے تجھے عمر کے عین میں علی نظر نہیں آیا؟ عمر کے عین میں علی نظر نہیں آیا؟ اس نے کہا اچھا مولا علی, بالا علی, آقا علی؟ بولا ہاں آقا علی. اس نے کہا چلو عین مٹا دو. کہا کیوں مٹایا؟ کہتے ہیں میں نے علی کی محبت میں عمر سے عین ہٹا دیا, آگے کیا بچا؟ آپ دشمن کو مشورہ دے, مجھے نہ کہیں, کیا بچا؟ گستاخی کرنے والے سلطان پور کا جوان مجھے مشورہ دے رہے, کیا بچا؟ نیم راہ کو ملائے تو کیا بچا؟ آپ کو ابھی تک بات سمجھ میں نہیں آئی. عمر سے عین کو ہٹاؤ تو کیا بچا؟ نیم راہ زبر. آپ دشمن کو غیرت سے مشورہ دیں گے, ہمارا مشورہ ہے تو مار, گستاخی کرنے والے تو مار, زور سے مار. گستاخ کو مشورہ دیتے ہوئے دیکھتے ہو, جمہوری مشورہ ہے. مارنے مرانے والی بات نہیں ہے, مر. کیا؟ مار, مر. گستاخی کرنے والے تو مار. مر. اس نے پھر جوتا اٹھایا, اس نے کہا مار رہا ہوں. کیوں مار رہے بھائی؟ کہتے یار میں نے عمر سے عین ہٹا دیا علی کی محبت میں, اب یہ جو مر ہے اس کو مار رہا ہوں. اس نے کہا یار تو بڑا پاگل آدمی ہے یار. کہا کیوں؟ کہا بے غیرت, تجھے عمر کے عین میں علی نظر آیا, عمر کے میم میں محمد نظر نہیں آیا؟ اس نے کہا نانا محمد, نبی محمد. کہا چلو میم مٹا دو. میم مٹا دیا. کہا کیا کر رہا ہے؟ کہتے میم مٹا رہا ہوں, محمد فاطمہ کا ابا ہے, حسین کا نانا ہے, علی کا سسر ہے, اس لیے مٹا رہا ہوں محبت میں. کہا چلو بھائی ٹھیک. اب کیا کر رہے ہیں؟ جوتا مار دو. کیوں؟ کہا عین علی کی وجہ سے, میم محمد کی وجہ سے, رات کو جوتا مارنے دے. کہا بے غیرت بات سن. کہا جی. کہا عمر کے عین میں علی نظر آیا, عمر کے میم میں محمد نظر آیا, عمر کے راہ میں تجھے رب نظر نہیں آیا؟ میں نے جب یہ دیکھا میں نے کہا ربا تو عمر کے نام کی حفاظت ایسے کرتا ہے؟ جھومنا چاہیے تھا. سبحان اللہ, یہ زبردستی بات نہیں ہوگی. سبحان اللہ, اپنے دل سے, سبحان اللہ, ثواب کی نیت سے. سبحان اللہ. عمر
عمر کے نام کی حفاظت ایسے ہوتی ہے. لیکن جوانوں، آپ نے حیدرآباد میں وہ منظر نہیں دیکھا کہ چوک پہ لا کر حضرت عمر کا پتلا جلایا گیا؟ آپ نے وہ منظر نہیں دیکھا؟ حضرت عمر کی توہین ہو گئی. آپ نے وہ منظر نہیں دیکھا؟ حضرت عمر کی گستاخی ہو گئی. بے ایمان، لعنتیوں، بے غیرتوں، ہم تحجہ کرتے ہیں حضرت عمر کی یا کسی صحابی کی. اگر اب توہین ہوئی ہم سروں پہ کفن باندھ کے اب ہم کسی صحابی کی توہین ہونے نہیں دیں گے. خیر، بات کہیں اور سے کہیں اور نکل گئی، کہیں اور سے دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، ادھر سے ادھر کو چلی گئی. ہم بات کر رہے تھے انبیاء کے تسلسل. کس کی؟ انبیاء میں سے ایک نبی ہے، ان کا نام ہے حضرت سلیمان. کیا نام ہے؟ حضرت سلیمان. حضرت سلیمان. حضرت سلیمان. حضرت سلیمان کو اللہ نے پیغمبری عطا کی. پیغمبری عطا کرنے کے بعد حضرت سلیمان اللہ کی دربار میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر عرض کرتے ہیں، ربا آپ نے مجھے پیغمبری عطا کی ہے، میں اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے مجھے اس کرۂ ارض پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ اس کرۂ ارض پر میں آپ کا ثانی ہوں، اس کرۂ ارض پر میں آپ کا خلیفہ ہوں، اس کرۂ ارض پر میں آپ کا ثانی ہوں. لیکن ربا میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. رب فرماتے ہیں، سلیمان گزارش کیا ہے؟ عرض کیجئے گا. حضرت سلیمان فرماتے ہیں، ربا آپ نے مجھے پیغمبری عطا کی، ربا آپ نے مجھے نبوت عطا کی، ربا آپ نے مجھے اپنا ثانی بنایا، ربا آپ نے مجھے اپنا پیغمبر بنایا. لیکن میں آپ سے ایک التجا کرتا ہوں، ربا میں آپ سے ایک دعا کرتا ہوں، ربا میرے ہاتھ آپ کے سامنے التجا کے لیے اٹھتے ہیں، ربا میرے ہاتھ آپ کے سامنے دعا کے لیے اٹھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں، سلیمان عرض کر کیا چاہتا ہے؟ پیغمبری عطا کر دوں، نبوت عطا کر دوں، کرۂ ارض پر تجھے خلیفہ بنا کر بھیج دیا ہے. حضرت سلیمان ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں، ربا میں چاہتا ہوں آپ مجھے بادشاہت عطا کرتے، ربا میں چاہتا ہوں آپ مجھے اس کرۂ ارض پر پورے کائنات پر بادشاہت عطا کرے. ربا ہواؤں پر میری بادشاہت ہو، زمین پر میری بادشاہت ہو، پرندوں پر میری بادشاہت ہو. یا اللہ زمین پر ہیلنے والے چونٹیوں پر میری بادشاہت ہو. میں ان کی بات کو سن سکوں، میں ان کی آواز کو سن سکوں، مچھلی کی بات کو سمجھ سکوں، پانی میں تیرنے والے ہر حیوان کی بات کو سمجھ سکوں. الغرض ربا مجھے پوری کائنات کی بادشاہت عطا کرے. رب کہتے ہیں، سلیمان چاہ تیری دعا میں نے قبول کر دوں. تجھے میں نے ہواؤں پر حکومت دے دوں، تجھے میں نے آسمان کی حکومت دے دوں، تجھے میں نے پرندوں پر حکومت دے دوں، تجھے میں نے ہر چیز کی حکمرانی دے دوں. حضرت سلیمان اپنے تخت سلیمانی پر سوار ہو کر آسمان کی طرف جا رہے ہیں.
ہیں وہ سنتے ہیں کہ چیونٹیوں کا ایک قافلہ جا رہا ہے، ان کا سردار رکتا ہے، رک کر کہتا ہے اے چیونٹیوں اپنے دلوں میں داخل ہو جاؤ۔ پوچھتے ہیں، چیونٹیاں پوچھتی ہے سردار ماجرا کیا ہے، سردار وجہ کیا ہے؟ تو سردار کہتی ہے ایسا نہ ہو سلیمان کا لشکر ہم پر چڑھ جائے، ہم ہلاک ہو جائے۔ اسی دوران ہوا پر سوار حضرت سلیمان چیونٹی کی بات سنتے ہیں اور اپنے تخت کو حکم دیتے ہیں اے چیونٹی زمین پر اتر جا۔ تخت سلیمانی حضرت سلیمان کی حکم کی تعمیر کرتے ہوئے آسمان سے زمین پر اترتی ہے اور حضرت سلیمان چیونٹی کے پاس پہنچتے ہیں۔ چیونٹی گھبرا جاتی ہے، چیونٹی ڈر جاتی ہے۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں چیونٹی تجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ہوا میں تیری کلامی سن چکا ہوں، تیری بات سن چکا ہوں۔ حضرت سلیمان آپ بادشاہ ہیں، آپ نبی ہیں، آپ پیغمبر ہیں، فرمائیے۔ حضرت سلیمان چیونٹی کو اٹھا کر لاتے ہیں اور اپنے ہتھیلی پر بٹھا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں سلیمان چیونٹی سے پوچھتے ہیں چیونٹی بتا تو کیا بات کر رہا تھا؟ اس منظر کو رب نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ وہ چیونٹی بہت خوش ہوتی ہے، وہ چیونٹی غرور کرتی ہے، وہ چیونٹی تکبر میں آتی ہے، وہ چیونٹی مسکان میں آتی ہے، وہ چیونٹی خوشی سے بیتاب ہوتی ہے اور کہتی ہے میں نبی کے ہتھیلی پر بیٹھی ہوں، میں اس منظر کو تیرے عنوان کے ساتھ چپکانا چاہتا ہوں۔ پیغمبر انقلاب اور شان اہل بیت تیرا عنوان ہے۔ وہ چیونٹی نبی کے ہتھیلی پر بیٹھ کر فخر کرتی ہے امت محمدی تجھے فخر کیوں نہیں ہے کہ تیرا حسین نبوت کی ہتھیلی پر نہیں، نبوت کے قبضوں پر سبحان اللہ۔ چیونٹی ہتھیلی پر بیٹھ کر فخر کرتی ہے کہ میں نبی کے ہتھیلی پر بیٹھی ہوں، مجھے حسین پر فخر کیوں نہ ہو؟ حسین تو نبوت کے کندھوں پر بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ۔ کس پہ بیٹھا ہے؟ کندھوں پہ بیٹھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کو لے کر آ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا علی، کہا جی سردار، یہ کون ہے؟ کیا کہا؟ حضرت علی فرمانے لگے اے اللہ کے رسول کے خلیفہ اول، آپ کو پتہ نہیں یہ کون ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ میرا بیٹا حسین ہے۔ میرا بیٹا کون ہے؟ حسین۔ حسین سے محبت رکھنے والا سچا حسینی بولے کون ہے؟ حسین۔ سچا حسینی، سچا حسینی حسین۔ کون ہے؟ کربلا کا شاہ حسین، جرت سے کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین، واہ حسین۔ ہاتھ اٹھا کے کربلا کا شاہ حسین، تیرا حسین میرا حسین، تیرا حسین میرا حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے علی کہ تیرا بیٹا ہوتا تو تیری طرح ہوتا۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں سمجھے؟ علی کہ تیرا بیٹا ہوتا تو تیری طرح۔ حضرت علی فرمانے لگے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مطلب؟ کہا یہ تیری طرح تو نہیں ہے، اس کا چہرہ لگتا محمد کی طرح۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی نقل کرتے ہیں شمائل میں، فرماتے ہیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس دنیا میں نہیں ہے۔ یوسف کو دیکھنے والوں نے انگلیاں کاٹی، محمد کو دیکھنے والوں نے گردنے کا۔ محمد کی مثال اس دنیا میں نہیں ملتی۔ لیکن حدیث کی کتاب میں ایک صحابی رسول نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں محمد کی وصال کے بعد اگر کسی کے چہرے کو دیکھ کر ہم غم بھلاتے تھے تو اس کا نام حسین تھا۔ سچا حسین ایسا نہیں بولتے، محمد کے وصال کے بعد
اگر کسی کو دیکھ کر ہم محمد کی یاد تازہ کرتے تو اس کا نام کیا تھا؟ حسین نا کیا تھا؟ حسین ہاتھ اٹھا کے کیا تھا؟ حسین اور زور سے کیا تھا؟ حسین غیرت سے کیا تھا؟ حسین 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 نواز رسول جگر جوش ہے. جوانوں، سلطان پور کے لوگوں، میں سمجھتا ہوں کہ میرا ٹائم ختم ہو چکا ہے، میرا ٹائم ختم ہو چکا ہے اور آپ بھی تھک چکے ہیں بے شک، مطلب ضد کے پکے ہو، ضد کے پکے ہو. جوانوں، میری اور آپ کی ایک ذمہ داری ہے، میری اور آپ کی کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اچھائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے تعلیم ہوتی ہے. کیا تعلیم ہوتی ہے؟ آپ کو نہیں بتاتے کہ آپ بہترین امت ہو، بھیجے گئے ہو اچھائی کی طرف بلانے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے. مطلب یہ کہ تبلیغی مزاج بھی تھوڑا تھوڑا ہمیں آنا چاہیے. خیر، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي. سلطان پور کے غیوروں، اللہ نے دو نظام بنائے ہیں، ایک نظام نبوت، ایک نظام صحابیت. نظام نبوت، نظام نبی کوئی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، نہیں بنتا، صحابی بھی کوئی اپنی مرضی سے نہیں بنتا، بولو نا. نہیں بنتا. اللہ نے اپنے انبیاء سے محبت کا طریقہ کچھ یوں اپنایا، ورسولی کے قرآن کہ میرے انبیاء میرے رسول. یا زمین اپنی طرف مخاطب کی کہ میرے رسول. اگر کوئی بات کرتا ہے، کوئی بچہ پوزیشن لیتا ہے، کوئی بچہ اعلیٰ کارکردگی لاتا ہے، کوئی بچہ اگر پوزیشن لیتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، تو باپ کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے. یہ کون ہے؟ زور سے بولو. میرا بیٹا ہے. مہمان یہی آئیں گے، اسٹیج پر بیٹھیں گے، آپ سے مخاطب ہوں گے.